رات میں سب سے پہلے دعا گو ہوں اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کے لیے جنہوں نے محنت اور کوشش سے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا۔ آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرمایا، پھر ان نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے خطباء بھائیوں کا جو اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اور پھر شکر گزار ہوں اپنے ان احباب کا جو مختلف مقامات سے اس جلسے کو رونق بخشنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ دعا گو ہوں اپنے بھائی شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب کے لیے، جو طبیعت کی ناسازی کے باوجود، گلے کی خرابی کے باوجود یہاں تشریف لائے، اور مجھے امید ہے کہ رب العالمین ان پر اپنی رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلسے میں کچھ کہنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ تو دعا کرتے ہوئے بھی کنجوسی کر رہے ہیں، حالانکہ اس مجمع میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن نے درخواست کی ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ او مومنو، اگر اپنے لیے دعا چاہتے ہو تو ان علماء کے لیے بھی تو دعا کر دو، اللہ انہیں صحت و سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح مسلک اہل حدیث کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گونج ڈالتے رہیں اور لوگوں کو یہ پیغام سناتے رہیں، اور انشاءاللہ جب تک علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند زندہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی گلی اور کوچے میں، قصبات و دیہات میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلک کا گلگلہ مچاتے رہیں گے، محمد کی عظمت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ آہستہ انشاءاللہ کہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ نے تمہیں اتنا سچا اور سچا مسلک عطا کیا ہے، اور لوگوں مسلک اہل حدیث یہ ہے، عقیدہ اہل حدیث یہ ہے کہ ہم برملا دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، دنیا والوں، جیسا کردار اور کریکٹر، جیسی سیرت رب کائنات نے امام کائنات
کو دی ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے کائنات کے امام کی سیرت کو پڑھا، ہم نے رحمت کائنات کی سیرت کو دیکھا، اللہ کی قسم جس انداز میں دیکھا، کائنات کے امام کی سیرت مجھے اعلیٰ اور بلند و بالا ہی دکھائی دی ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو اگر ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا بیٹا کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے شوہر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا شوہر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ معلم کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا معلم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ خطیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا خطیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ادیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا ادیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ حسیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حسیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ لبیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا لبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے حکمران کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا حکمران بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ فاتح کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا فاتح بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ جج کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ میں نے اسے عابد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ زاہد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ تاجر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا تاجر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ شہری کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا شہری بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو رب ذوالجلال کی قسم ہے آقا کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا آقا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ رہبر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا رہبر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ رہنما کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا رہنما بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پیشوا کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا پیشوا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ مقتدا کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا مقتدا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو نبوت کے لحاظ سے دیکھا، اس جیسا کوئی نبی بھی نظر نہیں آیا۔ ہمیں گالی دینے والوں، ہم نے رسول اللہ کو رسول کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا رسول بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ چاول تواڈے ہضم ہو گئے ہیں۔ اتنی دیر سے روزہ رکھے بیٹھے ہو، اتنی دیر سے زبانوں کو تالے لگائے بیٹھے ہو۔ اہل حدیثوں اٹھو، دنیا کو بتاؤ، دنیا کو سناؤ، دنیا کو سمجھاؤ کہ کائنات میں امام کائنات جیسا رہبر اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس کے بارے میں معلومات چاہتے ہو؟ اس کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو؟ اس کے بارے میں آشنائی چاہتے ہو؟ تو آؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں۔
آؤ اس کی سیرت کو جاننا ہے تو رب کے قرآن کو کھول لو۔ کس کو کھول لو؟ بولو ذرا، کس کو کھول لو؟ کیوں؟ اور سنو، مسلک اہل حدیث یہ ہے، اس لیے کہ ہم گلی گلی کہتے ہیں لوگوں، قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے، قرآن اگر متن ہے محمد اس کی تشریح ہے، قرآن اگر اجمال ہے محمد اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر ذکر ہے محمد مذکر ہے، قرآن اگر واعظ ہے محمد واعظ ہے، قرآن اگر ہدایت ہے محمد ہادی ہے، قرآن اگر رحمت ہے محمد رحمت للعالمین ہے، اور لوگوں قرآن اگر نور ہے محمد سراج منیر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ تو صحیح ہمارے پاس، ہم تمہیں اللہ کے نبی کی سیرت سنائیں گے، یا رب کے قرآن سے سنائیں گے یا محمد کے فرمان سے سنائیں گے۔ سننے کے لیے تیار ہو؟ میں شیر پنجاب کو دعوت دوں، جے تواڈے گلے ٹھیک ہوئے تو شیر پنجاب دا بھی ٹھیک ہو جائے، کہ جے تواڈے ہی خراب رہے تو پھر جنہاں روزانہ بولنا انہاں دا کی حال ہوئے گا۔ اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے ذرا اپنی آواز کو بلند کر کے مجھے بتاؤ، تاکہ میں اس مجاہد کو دعوت دیتے ہوئے یہ ثابت کروں کہ اہل حدیث جہاں بھی ہے وہ زندہ ہے۔ جب تک زندہ ہے ملک میں آواز بلند ہوگی، یا رب کے قرآن کی ہوگی یا محمد کے فرمان کی ہوگی۔ بلند کرو گے آواز؟ تو آڈے گلے تے نہیں خراب؟ امتحان لے لیں، ادھے بولے نہیں ہوتے۔ کوئی نہیں، میرا خیال ہے کتنے گیا میں آئیے چاول پھیر تو آڈے واسطے آؤ لوگوں، بزدلی کی چادر اتار ڈالو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، لوگوں نے بڑے روڑے اٹکائے، لوگوں نے کہا ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے، ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے، ہمارے راستے میں دیواریں بنائی، لیکن علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں کا پیغام سن لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ ساری دیواریں توڑ کے ملک میں یا رب کی توحید کا نعرہ بلند کریں گے یا محمد کی ختم نبوت کا بلند کریں گے۔ کرو گے؟ میں نے پتہ لگ گیا تسی جاگ دے، میں دعوت دے رہا ہوں اپنے بھائی شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد